الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام میرے عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میڈیا کے دوست اگر تصویر بنا لیں تو پھر وہ لوگ نہیں دیکھ سکیں گے، یا آپ لوگ نیچے آ جائیں وہ ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ جو ہیں وہ بھی تو آپ ہی کے بھائی ہیں نا۔ ہاں مہربانی کریں، ہاں یا اس طرف سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پاکستان علماء کونسل ایک نظریہ اور فکر اور سوچ کا نام ہے، اور وہ نظریہ، سوچ اور فکر جو ہے وہ ہے اسلام کی سربلندی اور پاکستان کا استحکام۔ اگر یہ وطن ہے، ہمارا دین ہے، تو ہماری دنیا بھی ہے۔ دین اسلام جو ہے اس کے تابع ہے دنیا۔ ہمارا دین دنیا کے تابع نہیں ہے، ہماری دنیا ہمارے دین کے تابع ہے۔ یاد رکھیے گا یہ بات۔ آج جو ہمارے اوپر مصائب ہیں، مشکلات ہیں، آلام ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اپنی دنیا کو اپنے دین کے تابع نہیں رکھا ہے۔ میں کہتا ہوں خیر ہے، کسی کے مال پہ قبضہ ہوتا ہے ہونے دو، زمین پہ قبضہ ہوتا ہے کرنے دو، بھائی فوت ہو گیا اس کا مال ہے، بچے یتیم ہیں، قبضہ ہوتا ہے ہونے دو، جوان بچیاں گھروں میں ہیں، جہیز نہیں ملتا لیکن جہیز کے بغیر نہیں شادی کروں گا۔ آج مجھے بتائیے ہماری کتنی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے؟ کیوں نہیں ہم فیصلہ کرتے؟ یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے نہیں کرنا، یہ فیصلہ کسی اور نے نہیں کرنا، یہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے کہ میں نے اپنے بچے کی شادی کے وقت جہیز نہیں لینا۔ ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ کتنے لوگ ہیں یہاں جو وعدہ کریں میرے ساتھ کہ جب وہ اپنے بچے کی شادی کریں گے جہیز کا مطالبہ نہیں کریں گے؟ کتنے لوگ ہیں؟ اور اللہ اس کا گواہ ہے، ہماری بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اور ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمارے بچے بیٹھے ہیں ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ کیا یہ وہ معاشرہ نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی کسی کی بچی کو دیکھتا تھا بری نظر سے پورا محلہ اس کا بائیکاٹ کر دیتا تھا؟ یار یہ اس کو کھول دے، یہ آواز جو ہے، کیا یہ وہ علاقہ نہیں ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے کے گھروں کے اور ایک دوسرے کے محلوں کے اور علاقوں کے چوکیدار نہیں تھے؟ ہماری اقدار کہاں چلی گئی؟ اگر علاقے میں کوئی کسی کی بچی کے اوپر ایک انگلی اٹھاتا تھا پورا علاقہ اس کا بائیکاٹ کر دیتا تھا۔ آج چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور جب میں کہتا ہوں ان ریپ کرنے والوں کو سرعام سزائیں دو تو انسانی حقوق یاد آ جاتے ہیں۔ 6 سالہ زینب کا انسانی حق یاد نہیں آتا ہے، لیکن اس ریپسٹ کا، اس درندے کا انسانی حق یاد آ جاتا ہے جس نے 6 سال کی بچی کے ساتھ زنا بالجبر کیا ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا معاشرہ ایسا معاشرہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر مرد بھی اور عورت دونوں باحیا ہو کر نکلیں، کہتے ہیں دیکھیں جی عورت کا استحصال ہو رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں مرد کو بھی کہا ہے کہ نظریں نیچی رکھ کے چلو، اور عورت کو بھی کہا ہے حجاب میں رہو۔ یہ کون سی تہذیب میں ہمیں لے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں چھوٹے اور بڑے کے درمیان تمیز نہ رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ آج ضرورت ہے ہم اپنی زندگیوں میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں عشق کا،
وہ عاشق جھوٹا ہوتا ہے جو محبوب کی کہی ہوئی بات کو نہیں مانتا، وہ سچا عاشق نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ میں آج آپ ہی کے شہر میں جب آیا تو میں ڈی سی صاحب کو کہا کہ آپ نکلیں، لیکن ڈی سی صاحب کیوں نکلیں، آپ اور میں کیوں نہ نکلیں کہ اپنے شہر کو، اپنے محلے کو، اپنے گلی کو صاف کریں؟ کیا ہمیں ایمان نہیں چاہیے؟ صفائی نصف ایمان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں وہیں پھینک کے آگے گزر جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس وطن عزیز پاکستان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور 70 سال سے کوشش یہ ہے کہ اس ملک کو کسی طریقے سے کمزور کیا جائے، اور اس کا بہترین حل کیا تھا کہ یہاں شیعہ سنی لڑائی کراؤ، یہاں بریلوی دیوبندی فساد کراؤ، یہاں پر جو ہے فوج کو اور قوم کو لڑا دو۔ الحمدللہ نہ اس ملک کے اندر ہم نے فسادات ہونے دیے، نہ اس ملک کے اندر فوج اور قوم کا ٹکراؤ ہونے دیا۔ اس ملک کی فوج، میرا آپ حافظ آباد کے رہنے والوں بتاؤ، یہ جو فوجی ہے یہ آپ کا اور میرا بھائی نہیں ہے؟ جو رات کی تہجدوں میں بھی اللہ سے شہادت مانگتا ہے، کبھی گلہ نہیں کرتا ہے، وہ سیاچین کی چوٹیوں میں بھی جاتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ شہادت کب ملے گی، اور وہ افغانستان کے ساتھ لگے بارڈر پہ پہاڑوں پہ بھی رات کو 2 بجے اٹھ کے تہجد پڑھ کے کہتا ہے یا اللہ مجھے شہادت کب دو گے۔ کیا ہم چند لوگوں کو، جن کو میں آج یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اسلام آباد اور لاہور میں تماشے لگائے گئے، جہاں پر نظریہ پاکستان کو نشانہ بنایا گیا، جہاں پر دین کو نشانہ بنایا گیا، جہاں پر منکرین ختم نبوت کو مظلوم بنا کر پیش کیا گیا، اس کی ساری فنڈنگ باہر سے ہوئی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ عافیہ صدیقی جیسی مظلوم خاتون کو رہا نہ کرنے والوں کو پاکستان کی خاتون کا بڑا فکر ہے۔ ان کو یہاں کی جی پاکستان میں، افغانستان میں عورتوں کے حقوق، وہ جو تم نے ایک مظلوم وہاں جیل میں رکھی ہوئی ہے، تمہیں اس کا حق نظر نہیں آتا؟ تمہیں افغانستان کی وہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں نظر نہیں آتی جن پہ تم نے ڈرون مارے تھے؟ اور لاہور کے 5 سٹار ہوٹل میں ایک مجنون شخص کہتا ہے ایک جرنیل، میرا خیال ہے اس نے پڑھا بھی نہیں ہے کہیں، اگر وہ پڑھا لکھا ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ سپہ سالار ایک ہی ہوتا ہے، قوموں کو دفاع کرنے والا، تحفظ کرنے والا جرنیل ایک ہی ہوتا ہے۔ جس فوج میں مختلف طائفے بن جائے ان کے مختلف جرنیل ہوتے ہیں۔ ہمیں تمہاری درد کا احساس ہے، ہمیں معلوم ہے کہ تم نے ساری سازشیں کی، تم اس فوج کے ماتھے پہ لکھا ہوا ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ نہیں مٹا سکے ہو۔ ہمیں فخر ہے اپنی فوج پر، ہمیں فخر ہے اپنی قوم پر۔ اور پھر ایک پلاننگ کیا ہے، اس پلاننگ کو سمجھیے۔ پلاننگ یہ ہے دین پہ حملہ کرو، پلاننگ یہ ہے فوج پہ حملہ کرو، پلاننگ یہ ہے نظریہ پاکستان پہ حملہ کرو، پلاننگ یہ ہے کہ عدلیہ پہ حملہ کرو تاکہ کوئی ادارہ بچے ہی نہ۔ اور جہاں پر انصاف کی امید ٹوٹ جاتی ہے، مجھے آپ بتائیں وہ معاشرہ باقی رہ سکتا ہے؟ ہم جانتے ہیں یہ کہاں سے بول رہے ہیں، ان کے مقصود کیا ہیں، لیکن اس قوم نے اور پاکستان کے علماء اور مشائخ نے، ہم نے 8000 علماء کی قربانی دی ہے۔ ہم نے مفتی نظام الدین شہید جیسے، مولانا حسن جان جیسے، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی جیسے شیروں کی لاشیں اٹھائی ہیں اور پھر پاکستان زندہ باد کہا ہے۔ آج سب کہتے ہیں زرداری صاحب نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت پر پاکستان کھپے کہا تھا، ہم بھی کہتے ہیں قابل تحسین عمل تھا، لیکن ہم نے بھی 8000 لاشیں اٹھا کے پاکستان زندہ باد ہی کہا ہے، پاکستان مرد آباد نہیں کہا۔ ڈاکٹر سرفراز نعیمی
میری فوج کے، میری قوم کے 80,000 لوگ شہید ہوئے ہیں اس وطن کے لیے. آج اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں امن سے، سلامتی سے، تو اس میں اس قوم اور اس فوج کی قربانیوں کا عمل دخل ہے. عمران خان کہتا ہے کہ آؤ پاکستان کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنائیں. کچھ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ابھی مؤذن نے اذان دی ہے، اگر مؤذن کے اذان دینے پر کوئی نہیں جاتا مسجد میں تو مؤذن کا تو قصور نہیں ہے. کل آپ کہہ دیں کہ مؤذن پر پابندی لگاؤ، یہ اذان کیوں دیتا ہے؟ کیا پاکستان کی دینی جماعتیں 70 سال سے نہیں کہہ رہی نظام مصطفیٰ کو نافذ کیا جائے؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ بند کر دو. اور ہمارے کچھ حضرات بھی مذاق اڑاتے ہیں. آپ کا تو نعرہ یہ ہے خدا کی زمین پہ خدا کا نظام، تو آپ کیوں نہیں لے کر آئے 70 سالوں میں؟ نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہمیں اپنے گھروں سے شروع کرنا ہوگا. یاد رکھیے قوم جہاں پہنچ چکی ہے اس وقت. کس کس کا ہاتھ کاٹیں گے آپ؟ کس کس کو پھانسی لگائیں گے؟ یہاں تو یہ جو ریڑی والا میرا باہر کھڑا ہے وہ بھی پیسے پورے لیتا ہے، تولتا آدھا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب کوئی سیاسی گل کرو، کیڑی گل؟ یا یہ سچ نہیں ہے؟ آپ میڈیکل سٹور میں چلے جائیں، کتنے % دوائیاں آپ کو اصل ملتی ہیں؟ یہاں تو سر کی دوائی ہے پیناڈول، وہ بھی غائب کر دی جاتی ہے کہ جب بخار کا اور ملیریا کا ذرا اثر زیادہ ہونا شروع ہو جائے تو پتہ چلتا ہے میڈیکل سٹوروں سے وہ بھی غائب ہو گئی. کیا آپ کو نہیں پتہ ذخیرہ اندوز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی وعیدیں نازل کی ہیں؟ محراب و منبر کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، علماء مشائخ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، تاجر کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. پھر پاکستان مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنے گی. اور ایک اور بات کہہ دوں، کچھ نہیں ملتا نا جب کسی کو. ہماری چونکہ سیاسی عمر میری 35-36 سال ہے تو ہم نے ضیاء الحق سے یہ دیکھا، کچھ نہ ملا تو کہہ دو قادیانی ہے، قادیانی نواز ہے، فتویٰ لگا دو، بعد میں معافی مانگ لو. یہ ہمارے سینے جو ہیں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہیں. کیا کہا میں نے؟ یہ ہمارے سینے ہمارے آقا علیہ السلام کی امانت ہیں. اگر عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کوئی حملہ آور ہوگا سب سے پہلے سینہ ہمارا ہوگا. ہم مصلحتوں کا شکار نہیں ہوں گے. میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب سارے مولوی مل گئے تھے نا جو اسمبلی میں تھے، یاد ہوگا آپ کو، سارے ہی مل گئے تھے جنہوں نے قادیانیوں کے حق میں قانون سازی میں ووٹ دیے تھے، تو میرے اللہ نے پھر بھی کچھ لوگوں سے کام لے لیا تھا. ہاں ابھی دیکھا کس طرح وہ جو ملعون تھا جو خاکے بناتا تھا کس طرح جلا. تو میں نے کہا اللہ میرے نے کہا ہوا انا کفیناک المستہزئین. ہم ناموس اہل بیت کی بات ہو، عقیدہ ختم نبوت کی بات ہو، ناموس رسالت کی بات ہو، میرے بھائیوں، میرے علماء مشائخ یاد رکھنا، ہم نے کلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، کسی سیاستدان یا مولوی کا نہیں پڑھا ہے. ہمارے سر، ہمارے سینے، ہماری جانیں، ہماری اولاد، ہمارا سب کچھ آقا علیہ السلام پر قربان ہے. کوئی غلط فہمی کا شکار نہ رہے. اور ویسے میں آپ کو ایک حقیقی بات بھی بتا دوں، حقیقی بات، کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے آئین سے اسلامی دفعات کو یا قادیانیوں سے متعلق دفعات کو ختم کرے. ابھی لاہور میں یہ جو کانفرنس کی گئی، کہتے ہیں آزادی اظہار، جمہوری حق. چند ہزار یا چند لاکھ منکرین ختم نبوت کا جمہوری حق تھا کہ تم نے انہیں بلا کے ان سے جھوٹے الزام اسلام اور مسلمانوں پر لگوائے. کیا پاکستان کے 22 کروڑ مسلمانوں کا یہ حق نہیں تھا کہ تم ان کی بھی بات وہاں کرواتے؟ اس سے تمہارا ایجنڈا واضح ہو رہا ہے، لیکن بولیں گے نہیں کچھ لوگ اب بھی، کیونکہ ان کو سیاست مقصود ہے. ہمیں اللہ کا دین مقصود ہے، ہمیں سیاست مقصود نہیں ہے. کیوں نہیں بولتے؟ حضرت ناراض ہو جائیں گے نا جی. میں نے کہا اللہ نہ ناراض ہو جائے
اور یہ اللہ ناراض ہے تو تمہیں توفیق نہیں ہو رہی کہ منکرین ختم نبوت لاہور میں ڈٹھائی کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں پہ الزام لگاتے ہیں اور تمہارے زبان سے کلمہ نہیں نکلتا، تمہارے ہاتھ سے کلمہ نہیں نکلتا. یہ اللہ نے توفیق سلب کی ہوئی ہے. سیاسی باتیں کرو، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ حزب اختلاف کا کام ہوتا ہے کہ وہ حزب اقتدار کی ناکامیوں کو بیان کرے، حزب اقتدار کا کام ہوتا ہے وہ اپنی کامیابیاں بیان کرے. لیکن جمہوریت کے نام پر، آزادی اظہار کے نام پر اگر تم اسلام پر، پاکستان پر اور مسلمانوں پر الزام تراشی کراؤ گے پھر ہم خاموش نہیں رہیں گے. اور ان کے لیے جو کہتے ہیں جی آپ اس لیے بول رہے ہیں نا، وہاں جناب فلاں نے خطاب کیا، میں اس لیے نہیں بول رہا. ہم اس وقت بھی بولے تھے جب تم سارے خاموش تھے، اور ہم نے اس وقت بھی دہشت گردی کے پرچے اپنے اوپر لیے تھے، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو قانون سازی ہوئی تھی اس پر حملہ کیا گیا تھا. ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہماری کسی سے کوئی دوستی نہیں ہے. ہماری دوستی بھی اللہ کے لیے ہے، ہماری دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے. آج عمران خان کہہ رہا ہے کہ آؤ رحمت للعالمین اتھارٹی کا قیام کیا ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا نوجوان، ہمارا بوڑھا، ہماری بہن، ہماری بیٹی وہ جانے کہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، اسلامی اقدار کیا ہیں، ہم دنیا کو بتا سکیں کہ اسلامک فوبیا آج دنیا کے لیے سب سے بڑا مسلمانوں کے لیے مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ ہمارا دین وہ ہے جو امن کا دین ہے، جو محبت کا دین ہے، جو رواداری کا دین ہے، جو برداشت کا دین ہے. میرے آقا علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر مسیحیوں کو عبادت کی اجازت دی ہوئی ہے. اس مسجد جیسی کوئی مسجد جو ہے بیت اللہ کے بعد دنیا میں نہیں ہے. کہ کوئی ہے؟ بولو ذرا، بولو زور سے بولو. ہے؟ اگر مسجد نبوی میں میرے آقا علیہ السلام جو ہے مسیحیوں کو عبادت کی اجازت دیتے ہیں تو پھر آج مجھے ان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے یا پیار کرنا ہے؟ وہ مبلغ علماء کرام، وقت کم ہے، مبلغ وہ نہیں ہوتا جو دل میں نفرت لے کے تبلیغ کرنے جاتا ہے. مبلغ وہ ہوتا ہے جو دل میں محبت لے کے جاتا ہے اور اپنا پیغام دیتا ہے. فرعون سے بڑا کوئی نہیں تھا اس وقت میں منکر رب، خالق و مالک کا فرعون سے بڑا کوئی منکر نہیں تھا. کیا کہا اس نے؟ انا ربکم الاعلی، میں ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کریم نے بھیجا، کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. نفرتیں نہ پھیلاؤ، محبتوں کو آگے بڑھاؤ. آج لوگوں کے عقائد ٹھیک کرنے کی بات ہے. ابھی یہ پچھلے دنوں ایک وہ ڈاکٹر صاحب آئے عراقی، میں حیران پریشان ہو گیا. ایسے بھاگے ہوئی ہے دنیا، ہاتھ لگوا دیں گی. میں نے کہا بات سن، یہ ڈاکٹر ہے، شفا دینے والا اللہ ہے. شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے. عقائد اپنے درست کرو، اپنے اللہ سے ربط پیدا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اس زبان سے نہیں، اس دل سے بھی عشق کرو. یتیموں کا خیال کرو، بیٹیوں کا خیال کرو. آج بیٹی پیدا ہو جائے ماتم شروع ہو جاتا ہے. ہاں، بہنوں کو وراثت میں ہم حق نہیں دیتے. یہ سچ نہیں ہے، یہ بڑا کڑوا سچ ہے. کہتے انہیں کی کرنی ہے زمین. ہاں، اللہ نے رزق بیٹی کا بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے، بیٹے کا بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے. تیرا رزق بھی اللہ نے لکھا ہے، میرا رزق بھی اللہ نے لکھا ہے. بے شک رزاق اللہ ہے. ہم سارے مولوی، پیر، بابا جی سب مل جائیں، کسی کو ایک دانہ دے دے نہیں دے سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ چاہے گا تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جہاں سے چاہے گا بغیر حساب کے دے دے گا. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، علماء اکرام آپ سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں تاجر بڑے بڑے بیٹھے ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کا خیال کرو. صفائی مہم چلاؤ، یہاں مسجدوں سے آغاز کرو. ہاں،
مشکل بات ہے. میں مسجد والا ہوں, میری عزت و عظمت مسجد مدرسہ کی وجہ سے ہے, دین کی وجہ سے ہے, لیکن سچی بات یہ ہے کہ میری مسجد کا وضو خانہ بھی جو ہے وہاں بیٹھتے ہوئے بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے. یہ سچ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے تلخ بات لیکن ہے سچی. مسجد سے ہم آغاز کریں اور پورا پتہ چلے کہ مولوی صاحب خود نکلے ہیں, علماء کی جماعت نکلی ہے شہر کو صاف کرنے کے لیے. علماء کی جماعت یہ مہم لے کر نکلی ہے کہ جہیز نہیں لیا جائے گا. علماء کی جماعت نکلی ہے کہ بچیوں کو تعلیم دو. علماء کی جماعت نکلی ہے کہ ہمارے ملک میں جو رہنے والے غیر مسلم ہیں ہم ان کے حقوق کے ہم محافظ ہیں. میری یہی چند آپ سے گزارشات ہیں, یہی عرض ہیں. انشاءاللہ بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے. پاکستان علماء کونسل بھرپور طریقے سے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے گی. ہم فیصلہ کریں گے. صرف ایک وارڈ کے 5 مولوی اکٹھے ہو جائیں نا, کوئی آپ کی مرضی کے بغیر منتخب ہو کے نہیں آ سکتا. اور آپ کی شرائط کیا ہونی چاہیے؟ آپ کی شرائط ہونی چاہیے کہ اللہ کا دین چاہیے ہمیں, مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست چاہیے ہمیں. ہم اپنی زندگیوں سے آغاز کریں اس کی تبدیلی کا, اپنے گھروں سے آغاز کریں اس کی تبدیلی کا. جو ملاوٹ کرنے والا ہے تاجروں کی ذمہ داری ہے اس کا بائیکاٹ کرے. جو لوگوں کا حق غصب کرنے والا ہے, جو قبضہ کرنے والے ہیں, اگر آپ نہیں اٹھیں گے تو بھائی یہ جو ملاوٹ کرتا ہے یہ کوئی یہود و نصارہ میں سے تو نہیں ہے نا, ہمارا ہی بھائی ہے. ہاں, یہ دودھ میں پانی ڈالتا ہے, پتی میں پتہ نہیں کیا کچھ ڈالتے ہیں. ہاں, لوگوں کی صحتیں تباہ ہو گئی ہیں. تو میری یہی چند گزارشات ہیں. میں رانا خالد صاحب اور ہمارے شبیر کھٹانہ صاحب یہاں ہیں, یہ ہمارے ساتھی ہیں. مولانا آپ کے بھی ہم بڑے مشکور ہیں. باقی آپ تمام حضرات کے, انجمن تاجران کا, تمام علماء مشائخ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ ہماری دعوت پر تشریف لائے, ملاقات ہوتی رہے گی. یاد رکھو پاکستان علماء کونسل کا ایک ہی ماٹو ہے اور وہ قرآن کا حکم ہے, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, کہ نیکی اور اچھائی کے کاموں میں تعاون کریں گے جہاں کو غیر شرعی کام ہوگا. الحمدللہ ماضی میں بھی کہا ہے, آج بھی کہتے ہیں, کل بھی کہیں گے. غلط کو غلط کہنے کا اللہ نے ہمیں حوصلہ دیا ہے, صحیح کو صحیح کہنے کے بھی اللہ نے ہمیں ہمت دی ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. رانا صاحب کدھر ہیں؟ خالد صاحب